اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، وسیم راجپوت لالہ آن لائن میں حاضر خدمت ہے۔ آج کا جو ٹاپک ہے اس میں لاہور ہائی کورٹ کا نکاح نامے میں بڑی تبدیلیاں کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ہائی کورٹ نے حکومت پنجاب کو کہا ہے، حکم دیا ہے کہ نکاح نامہ میں بڑی تبدیلیاں، جس میں رجسٹرار کے لائسنس کی تعلیم اور ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے بعد اس میں کچھ شرائط ہیں، کچھ کالم ہے، اس میں کچھ تبدیلیاں اور امینڈمنٹ وغیرہ کے لیے حکم صادر کیا ہے۔ اس بارے میں ہم ڈسکشن کریں گے دوستو۔ لیکچر کو شروع کرنے سے پہلے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر لیں، جیسے ادھر سے ویڈیو اپلوڈ ہو اور آپ اس قانونی رہنمائی سے مستفید ہو سکیں۔ ویری امپورٹنٹ لیکچر ہے، اس لیکچر کو آگے شیئر بھی کیجیے گا تاکہ جن دوستوں کو نہیں بھی پتا، تاکہ وہ بھی اس کے لیے لازمی طور پر اس قانونی رہنمائی سے مستفید ہو سکیں۔ یہ صدقہ جاریہ ہے دوستو، اس کو آپ شیئر لازمی کیجیے گا۔ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نکاح نامے میں کہ سرٹیفکیٹ کے بغیر نکاح نہیں ہوگا۔ نمبر 1، ختم نبوت کے سرٹیفکیٹ کے بغیر نکاح نہیں ہوگا۔ نمبر 2، حکومت نکاح نامہ میں رجسٹرار کے لائسنس کے لیے کم از کم تعلیم کا معیار مقرر کرے۔ اس میں موسٹلی کیا ہوتا ہے، دو پڑھے ہوا، پرائمری پڑھا ہوا، 6 پڑھا ہوا، 7 پڑھا ہوا نکاح رجسٹرار بن جاتا ہے، اور وہ پھر بعد میں اس کو اسلام کا، اس کو مذہب کا پتہ نہیں ہوتا، وہ بس ٹھیک ہے جی وہ نکاح کرتا ہے، اس کو پیسے لینے کی پڑتی ہے۔ وہ اس کے لیے حکومت کو یہ بھی لاہور ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ نکاح نامہ میں رجسٹرار کے لائسنس کے لیے کم از کم تعلیم کا معیار مقرر کرے۔ یہ دوستو جسٹس مرزا وقاص رؤف صاحب کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے یہ فیصلہ دیا ہے، جس میں درخواست گزار جو تھا واصف علی وغیرہ، لاہور ہائی کورٹ کی ججمنٹ دسمبر 2021 کو یہ آرڈر ہوئے ہیں، اور اس میں دوستو یہ جو ججمنٹ ہے یہ 19 سوات پر مشتمل ہے، 19 پیجز پر مشتمل ہے، اور اس کو عدالتی نظیر بھی قرار دے دیا گیا ہے۔ اب یہ عدالتی حکم ہے، اب یہ فوری طور پر گورنمنٹ میں یہ کو حکم دیا گیا کہ اس میں امینڈمنٹ لائیں، تبدیلیاں لائیں۔ حکومت نکاح رجسٹرار کی اس میں جو ریکوائرمنٹ ہے، کم از کم تعلیمی نکاح رجسٹرار کی تربیت کے لیے مناسب انتظامات کیے جائیں، تو اسے حق مہر میں اس کے بعد فری کین حق مہر کے علاوہ لکھنا کچھ چاہیں، یعنی حق مہر کتنا ہے، 5,000 10,000 20,000 جو بھی 1 لاکھ 2 لاکھ جتنا بھی، اس کے علاوہ بھی اگر وہ جو کچھ فری کین نکاح نامہ جن کی شادی ہو رہی ہے یا دونوں پارٹیاں اے اور بی، وہ اگر وہ کچھ لکھنا چاہتی ہیں حق مہر کے علاوہ، تو وہ اس میں وہ شامل کرنے کے بجائے الگ لکھیں، حق مہر کے اندر لکھنے کے بجائے اس کو الگ لکھیں۔ عدالت نے نکاح نامے میں اشیاء کی تفصیل کالم نمبر 16 کو حق مہر کے کالم نمبر 13 کا حصہ قرار دیتے ہوئے وفاقی اور صوبائی حکومتوں کو نکاح نامے میں حق مہر کے کالم میں ترامیم کرنے کا حکم دے دیا۔ اب دوستو نکاح نامہ میں ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلف جو تھا وہ خانہ شامل کرنے کا فیصلہ بھی دیا۔ نکاح نامہ میں دستخط کرنے والے دولہا اور دلہن اور گواہان کو بھی ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سرٹیفکیٹ دینا ہوگا۔ بہت خوبصورت امینڈمنٹ ہیں۔ یہ کیوں ضرورت پیش آئی، کیا وجہ تھی، کیوں پیش آئی؟ اس میں ایک چیز میں بتانا، اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی صاحب کا کہنا تھا کہ نکاح نامے میں ختم نبوت کا حلف شامل کرنا، نکاح نامے میں ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلف شامل کرنا بہت ضروری ہے۔ کئی بار ایسا ہوا ہے، کئی بار، کہ شادی کے بعد پتہ چلتا ہے کہ دولہا قادیانی تھا۔ اس طرح ہمارے معاشرے کے اندر یہ پچھلے دنوں 1-2 کیس آئے تھے، جس میں کسی نے مجھ سے آن لائن مشورہ لیا تھا کہ جناب یہ مسئلہ ہوا کہ کر لیا، ہمیں پتہ نہیں تھا، بعد میں پتہ چلا یہ وہ دولہا قادیانی ہے۔
تو اس طرح ہمارے وکلا کے پاس بھی بڑے بے تحاشا کیسز آتے ہیں، اس میں ہم تو یہی کہتے ہیں کہ آپ کسی عالم فاضل سے آپ فتویٰ لے لیں تو اس کے مطابق یہ فائدہ، کیونکہ اس لیے پنجاب اسمبلی کی منظور شدہ قرارداد کی روشنی میں بھی کیا گیا، متوقع طور پر یہ منظوری کر دی گئی تھی، پنجاب اسمبلی میں بھی یہ اپلیکیشن، یہ متوقع قرارداد پیش کر دی گئی تھی، تو اور جس کو متوقع طور پر بھی ایکسیپٹ کر لیا گیا تھا، منظور کر لی گئی تھی، جس کے متن میں کہا گیا تھا کہ مسلمان اور غیر مسلم یعنی کہ قادیانی وغیرہ میں فرق واضح کرنے کے لیے نادرا فارم اور پاسپورٹ فارم میں مدرجہ جو حلف ہے نامے کے حلف میں بھی شامل کیا جائے۔ اسی طرح یہ کیونکہ یہ باقاعدہ طور پر یہ منظور بھی ہو گئی تھی یہ قرارداد، اور اس میں یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ کیونکہ اگر کوئی بندہ خاص کر قادیانی وہ پتہ چل جائے گا، نمبر 1 وہ ختم نبوت پہ حلف نہیں دے گا، سائن نہیں کرے گا، سرٹیفکیٹ نہیں دے گا۔ یہ چیزیں انتہائی ضروری تھی نکاح نامے کے اندر۔ موسٹلی یہ ہوتا ہے نکاح ہو گیا، موسٹلی لڑکے والے کہتے تھے جناب لڑکی قادیانی نکل آئی، بہت زیادہ اس طرح کے انسیڈنٹ ہے۔ وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ اس طریقے سے شاد کر کے انہوں نے تو اپنی حلقہ احباب کو بڑھانا ہے، اس طریقے سے وہ اپنے آپ کو شو نہیں کرواتے، وہ سیم مسلمانوں کی طرح ہی وہ کام کرتے ہیں، لیکن وہ بات یہ نکاح نامے میں یہ ضروری یہ شامل شرط رکھ دی گئی، خانہ شامل کر دیا گیا خاتم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ یہ لازم ہے، اور اس میں سرٹیفکیٹ دلہا دلہن بھی دیں گے اور جو گواہان ہیں وہ بھی دیں گے، وٹنس وہ بھی دیں گے۔ جسٹس مرزا وقاص روف صاحب نے بہت خوبصورت یہ ججمنٹ لکھی ہے، بہت جو 19 صفحات پر مشتمل ہے، اور یہ بھی ایک خوبصورت بات لکھی ہے کہ نکاح رجسٹرار جو ہوگا اس کی کم سے کم تعلیم کا معیار مقرر کیا جائے۔ اس میں تو پتہ ہی نہیں جی، ہر بندہ ہی وہ بس 2 دن وہ بنتا ہے، وہ بعد میں وہ نکاح رجسٹرار بن جاتا ہے، وہ پیسے دے کے جو مرضی لائسنس لے لے۔ یہ بھی بہت خوبصورت بات کی ہے، اور اس کے بعد گورنمنٹ کو یہ بھی کہہ دیا کہ رجسٹرار جو ہے اس کو تربیت کی ضرورت ہے، تربیت کے لیے انتظامات بھی کیے جائیں، اس کی تربیت بھی کی جائے، کیونکہ یہ ایک مذاق تو نہیں ہے۔ اس طرح دوستو دیکھیں 1961 سے پہلے زبانی نکاح ہوا کرتا تھا، جب 1961 میں فیملی لا آرڈیننس آیا تو اس میں یہ ضرورت پڑی تھی کہ لوگوں کا نکاح، کہ اے اور بی کا نکاح، تو اس سے پہلے پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کون یہ اے بی دونوں میاں بیوی ہیں اور یہ ان کے بچے ہیں، وہ ایک سارا کچھ ایک زبانی نکاح ہوا کرتا تھا۔ لیکن اس میں اگر یہ بھی ججمنٹ ہے سپریم کورٹ کی بھی ہے، ہائی کورٹ کی بھی ہے، اگر کوئی لڑکی لڑکا یہ کہہ دے ہم دونوں نے کہ میاں بیوی دونوں کو وہ ایگری کرتے ہیں کہ یہ ہم دونوں میاں بیوی ہیں، تو وہ پھر میاں بیوی ہی تصور ہوں گے، یہ بھی ججمنٹ ہے۔ شرعی طور پہ تو نکاح ہو گیا، اسی طریقے سے ریٹن، اسی طریقے سے اب لوگ زبانی طلاق بھی دے دیتے تھے۔ بعد میں جب وہ بندہ مر جاتا تھا، اس کی پراپرٹی میں وہ جس بیوی کو اس نے طلاق دی ہوتی تھی، کیونکہ اس کے پاس کوئی ثبوت تو ہوتا نہیں تھا، کوئی ریٹرن کے اس بندے نے اس کو طلاق دے دیا کہ وہ چلو وہ پھر فوری طور پہ اس کی وراثت میں بھی حصے دار بن جاتی تھی۔ 10 سال بعد دیکھا بندہ مر گیا، ساتھ ہی اس کی وراثت میں وہ کلیم کر دیتی میں تو اس کی بیوی ہوں۔ کیا ثبوت تھا؟ کوئی نہیں۔ اس لیے اس چیز کی ضرورت پڑی، اس وقت سے پھر 1961 کے بعد نکاح نامہ بھی رجسٹر کروانا لازم ہو گیا۔ اگر ہسبینڈ نے بیوی کو طلاق دیا ہے تو وہ بھی یہ ہوتا ہے کہ وہ یونین کونسل میں جمع کرواتے، وہاں سے وہ مؤثر افیکٹو سرٹیفکیٹ ایشو ہو جاتا تھا، تو یہ انتہائی اہم تھا۔ تو اگر وہ نہیں کرواتے تھے بعد میں اس کی وہ اگر عورت کی پراپرٹی یا وہ مرتی وہ مرد وہ ڈیمانڈ کر دیتا تھا، لو جناب میں تو ابھی اس کا ہسبینڈ تھا مجھے اس میں حصہ دیا جائے۔ تو یہ ایک پہچان کے لیے اور ایک لیگلی طور پر دنیا اس معاشرے میں رہنے کے لیے یہ انتہائی اہم ہے نکاح نامہ رجسٹرڈ کروانا۔ اگر طلاق ہے تو طلاق کو رجسٹرڈ کروانا، یونین کونسل دیں، وہ یونین کا پروسیجر 3 مہینے کا کرنے کے بعد وہ مؤثر افیکٹ طلاق مؤثر سرٹیفکیٹ ایشو کر دے گی۔ اسی طرح نکاح نامہ نکاح اگر ہوا تو فوری طور یونین کونسل جمع کروا تو یونین کونسل کمپیوٹرائز نکاح نامہ ایشو کر دے گی، پھر وہی سارا پروسیس نادرا میں جاتا ہے۔ تو یہ چیز ضروری ہے۔ اگر اس طرح کا کوئی بندے کو ڈیورس ہو جاتی ہے، اس کو رجسٹر نہیں کرواتے، رجسٹر کروانے کے بعد وہ یونین کونسل کو نہیں بتاتے تو مؤثر سرٹیفکیٹ ایشو نہیں ہوتا، عورت شادی کر لیتی ہے دوسری، تو مرد کیا موقع کی تلاش میں ہوتا ہے، وہ کیس ایف آئی آر کٹوا دیتا ہے جناب میں نے تو طلاق دی ہی نہیں،
جب وہ کورٹ میں اس طرح ملتان ہائی کورٹ بینچ کی ججمنٹ بھی ہے جس میں اسی طرح عورت نے کیا طلاق مؤثر سرٹیفکیٹ وصول نہیں کیا، دوسری شادی کر لی، اور اس کا دوسرے ہسبینڈ کی ضمانت ملتان ہائی کورٹ نے بھی خارج کر دی، کیونکہ وہ نکاح پہ نکاح اس کو مانا گیا، سمجھا گیا، کیونکہ اس عورت کے پاس ثبوت نہیں تھا۔ اگر اس طرح کا بھی کوئی سین بنے تو اس کو فوری طور پر اس کا پروسیجر کر لیں۔ یہ ضروری ہیں، اور یہ بڑی خوبصورت ججمنٹ ہے لاہور ہائی کورٹ کا۔ نکاح نامے میں بڑی تبدیلیوں کا جو حکم ہے بہت خوبصورت ہے، ہم اپریشیٹ کرتے ہیں، ہم ویلکم کرتے ہیں، بہت خوبصورت جسٹس مرزا رؤف صاحب نے یہ ججمنٹ دی ہے۔ اور سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کا حلف لازم قرار دے دیا گیا اور خانہ شامل کر دیا گیا ہے، اور حکومت وفاقی اور صوبائی حکومت کو اس کی کاپیز وغیرہ بھی بھجوا دی گئی ہیں، اور بڑا اچھا یہ تبدیلیاں آئی ہیں۔ تو دوستو، یہ ہر مسلمان کو ان کا پتہ ہونا چاہیے، ہر نکاح رجسٹرار جو نکاح رجسٹر کرتا ہے، یونین کونسل، گورنمنٹ، سبھی کو، اور ایک عام عوام کو بھی ایسی معلومات کا معلوم ہونا ضروری ہونا چاہیے، تاکہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو اور یہ ہماری قومی اسمبلی میں بھی، پنجاب اسمبلی میں باقاعدہ طور پر متفقہ قرارداد بھی پیش کی گئی تھی، جو کہ متفقہ طور پر منظور بھی کر دی گئی تھی، جس میں پرویز الہی صاحب کی جو میں نے پہلے بات کی ہے، انہوں نے یہی کہا تھا کہ نکاح نامے میں ختم نبوت کا حلف شامل کرنا بہت ضروری ہے۔ کئی بار ایسا ہوا ہے کہ شادی ہونے کے بعد کچھ دنوں کے بعد، مہینوں کے بعد یا سال کے بعد پتہ چلتا ہے کہ دولہا یا دلہن قادیانی نکلے، تو پھر وہ کیا ہوتا ہے، وہ پھر معاشرے کے اندر ایک نئی پرابلمز اور نئی فتنہ فساد شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہی 20 دسمبر 2021 کا فیصلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحمت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر چلنے کی توفیق فرمائے۔ اور میرے دوستو، آپ جہاں پہ بھی ہیں، جہاں بھی ہیں، اللہ تعالیٰ آپ پر رحمت فرمائے، کرم فرمائے، آپ کے رزق میں اضافہ فرمائے۔ پاکستان زندہ باد۔ السلام علیکم۔